اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلوات بھیجنے کے ساتھ ہم ابتدا کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی اس سلسلے کی تیسری نشست کی. اب یہ 4 نشستیں ہیں اس کی مکمل، جس میں ہم نے تمام آیات سورہ فاتحہ کی کور کرنی ہے. ان میں سے یہ تیسری نشست ہے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے. یاد دہانی کے طور پہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ رمضان شریف کی تیاری کے لیے ہم سورہ فاتحہ سے ابتدا کریں اور سورہ فاتحہ کے اندر لفظی ترجمہ بھی کرتے رہیں، اس کا مفہوم سمجھتے رہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس کی وجوہات پر بھی غور کریں. تو آج کی نشست کا موضوع ہے عبادت جو کہ روح کی ضرورت ہے. آج ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ سورہ فاتحہ، ہم نے پہلی نشست میں کہا تھا کہ ایک دوا ہے، دوا ٹریٹمنٹ، ایک میڈیسن ہے، جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی. یہ ہم نے پہلی نشست میں کہا تھا. دوسری نشست جو پچھلی دفعہ گزری ہے اس میں ہم نے کہا تھا کہ الرحمن جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ہے، ہم نے کہا تھا الرحمن کی معرفت کیسے حاصل کی جائے، کیونکہ الرحمن ہمیں جانتا ہے، ہم الرحمن کو کیسے جانیں گے. پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات کی. اور آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ عبادت جو روح کی ضرورت ہے. اور اب ہم آیتوں میں آہستہ آہستہ آگے جا رہے ہیں. تو سورہ فاتحہ چونکہ اب سب کو آتی ہے تو ہم نے ابتدا کی الحمدللہ رب العالمین سے، اس کے بعد الرحمن الرحیم پہ پچھلی نشست گزری، اور آج کی نشست ہوگی مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اوپر. اور اس کا جو مخ ہے، اس کا جو مغز ہے وہ ہے عبادت جو کہ روح کی ایک ضرورت ہے. پچھلی دفعہ ہم نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہ بھی کچھ بات کی تھی. ہم نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جب ہم شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. اور آپ لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ پناہ مانگنا شیطان سے جو کہ مردود ہے، تو ہم نے یہ ترجمہ اس کا دیکھا تھا. لیکن آج ابتدا میں چند منٹ کے لیے اس کی تفصیل میں بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن شریف پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں تعوذ، یہ اس کا چھوٹا نام ہے، یوں سمجھ لیجیے. اور اس کے بارے میں سورۃ النحل میں جیسے آپ کے سامنے آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھتے ہو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن شریف پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو. اور دوسری ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ فصلت میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، جب تم محسوس کرو شیطان کا حملہ اپنے اوپر. شیطان حملہ کرتا ہے نا، شیطان انسان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو جب پناہ مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے. جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بات سن رہے ہوتے ہیں. اب یہ پناہ مانگنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں ان چیزوں میں ڈال دی ہیں جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں. تو میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. میرے گھر میں بچوں نے بلیاں پالی ہوئی ہیں. اچھا، وہ بلی کے سامنے جب ہم کھانا ڈالتے ہیں تو بلی کھانا کھاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ سے بلی نہیں کرتی، دوسرے جانور بھی کرتے ہیں. وہ کھانا کھاتے کرتے اٹھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، پھر دوبارہ کھانا کھاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ بتائیے. تو ان کا کھانا نہ لے جائے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، یا کہیں سے کوئی حملے کا خطرہ ہے انہیں، یعنی انہیں خطرہ ہے نا تو وہ الرٹ رہتے ہیں، وہ خطرے سے آگاہ رہتے ہیں. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ارد گرد کہیں سے حملہ ہو سکتا ہے. ان کی یہ آگاہی اور الرٹنس ان کو بچاتی ہے بہت ساری مشکل صورتحال سے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ حس ڈال دی ہے. تمام جانور ایسے ہوتے ہیں. جو جانور ایسا نہیں ہے اس کا نام ہے انسان. کیونکہ انسان یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے کبھی الرٹ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا.
یعنی اگر جسمانی حملے کا خطرہ ہے، اگر مجھے معلوم ہے کوئی دشمن یہاں موجود ہے، اس نے کوئی ہاتھ میں خنجر پکڑا ہوا ہے، پستول پکڑی، میں الرٹ ہو جاؤں گا، کیونکہ وہ جسمانی حملہ ہے۔ لیکن جو روحانی حملہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہہ دیا کہ تم پر یہ حملہ ہوتا رہتا ہے، اس کے بارے میں ہم الرٹ نہیں رہتے، ہماری آگاہی نسبتاً کم ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ حملہ ہوگا ہمارے اوپر۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن شریف سے پہلے پڑھنا صرف ایک قرآن کے احکامات میں چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی ایک تلقین ہے کہ اپنے آپ کو بچائے رکھو، اور یہ اگر عادت بن جائے تو اس عادت کی وجہ سے ہم الرٹ ہو جائیں۔ تو جب بھی ہم کہیں گے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یاد آ جائے گا یہ شیطان بھی کو بلا ہے، ارد گرد ہے، حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، طاق میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلے تم سے ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو پناہ مانگتے تھے شیطان سے۔ کیسے مانگتے تھے؟ دوسرے شیطانوں سے مدد مانگ کے، یعنی ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ پناہ مانگتے تھے بڑے جن سے کہ چھوٹے جن سے پناہ مل جائے ہمیں۔ اور اس بارے میں سورہ جن میں ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے انسانوں میں سے جو پناہ مانگتے تھے جنوں کی، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو وہ جس کی پناہ مانگ رہے ہوتے تھے وہ اس کے لیے اور زیادہ گڑبڑ کرتے تھے۔ اور اب اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت آ گئی ہے کہ پناہ مانگنے کے لیے اللہ نے کہا کہ بھائی سمیع العلیم، میں سن رہا ہوں، مجھ سے پناہ مانگو، میں پناہ دوں گا۔ مجھے ایک ٹیچر نے میرے تھے، انہوں نے مجھے ایک عجیب سا واقعہ بتایا۔ اب آپ کو معلوم ہے رقیہ کیا ہوتا ہے؟ رقیہ کچھ لوگوں کو معلوم ہے۔ رقیہ اگر کوئی بیمار ہو جائے نا، جسمانی بیماری ہو جائے، روحانی بیماری ہو جائے، تو اس صورت میں رقیہ کیا جاتا ہے۔ تو ایک آدمی تھا، وہ نیا نیا مسلمان ہوا اور وہ اسلامی تعلیمات حاصل کرنا چاہتا تھا، تو وہ ایک یونیورسٹی میں چلا گیا، اور میرے جو ٹیچر تھے وہ بھی اسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تو کسی نے فون کیا کہ آپ جلدی سے آ جائیے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ وہ ہمارے جو فلاں استاد ہیں، آپ ان سے تعلیم حاصل کریں کہ رقیہ کیسے کیا جاتا ہے، یہاں پہ ایک بندہ بیمار ہے، آپ ذرا فوراً آ جائیے۔ وہ کیا بیمار ہے؟ وہ شیطان کا اس کے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ وہاں پہنچے، انہیں بتاتے ہیں کہ انہیں اس وقت اتنا زیادہ تجربہ نہیں تھا، یہ وہاں پہنچے اور شوق بہت تھا کہ رقیہ میں نے سیکھا ہے اپنے استاد سے، میں کسی کے اوپر کروں، لیکن کہتے ہیں کہ وہاں جا کر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑا تجربہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو خیر وہ وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی طرف سے وہ الحمدللہ رحمان یہ سورہ فاتحہ اس پہ پڑھنی شروع کر دی، اور جو قرآن شریف کی آیات جو مسنون ہیں وہ پڑھنی شروع کر دی۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس کے جسم کے مختلف حصوں کو تھر تھراتا ہوا۔ انسان کے جسم ایسے نہیں تھر تھراتا جیسے میں نے دیکھا کہ اس کے دل کے اوپر میں ہاتھ رکھتا تھا، تھر تھراہٹ بھٹ کے کہیں اور چلی جاتی تھی، میں وہاں ہاتھ رکھتا تھا قرآن شریف پڑھتے ہوئے کہیں اور چلی جاتی، یعنی انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی پہ کوئی نہ کوئی روحانی بیماری ہے اس کو۔ اس کے بعد کافی دیر گزر گئی تو انہیں بھوک لگ گئی، کئی گھنٹے گزر گئے، تو ایک ان کا ساتھی نے کھانے کا بندوبست کر دیا ان کے لیے۔ تو یہ کھانے کے لیے بیٹھے، انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامنے بیٹھے اللہ کا نام لیا، کھانا شروع کیا، اس کو بھی بلایا آؤ بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ وہ کونے پہ نا یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو اب یہ کھانا کھا رہے تھے، تو کھانا کھاتے کھاتے ان میں سے ایک آدمی کا لقمہ نیچے گر گیا، اور آپ کو معلوم ہے مسنون طریقہ کیا ہے، جب لقمہ نیچے گر جائے تو ہم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا طریقہ، اور جو اس طرح گرا رہ جاتا ہے وہ ہوتا ہے شیطان کے لیے۔ تو میرے استاد بتاتے ہیں کہ وہی آدمی جس نے کہا تھا مجھے بھوک نہیں ہے، وہ چیز گری رہ گئی تھوڑی دیر کے لیے، تو اس آدمی نے ایک انتہائی حیوانی طریقے سے جھپٹا لگایا اور جو چیز نیچے گری تھی اسے اٹھا کے منہ میں ڈال دیا، انتہائی عجیب طریقے سے اس کو کھانا شروع ہو گیا۔ تو ان کو اس وقت محسوس ہوا کہ وہ جو انسان تھا اس کو بھوک نہیں تھی، لیکن وہ جو اندر شیطان تھا اس کو بھوک تھی۔ اور جب اس نے دیکھا کہ میرے لیے موقع ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، ابھی نیچے پڑی ہوئی ہے، اس نے وہ جھپٹ کر وہ کھا لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک عادت بن جائے تو انسان کو ایک ڈھال مل جاتی ہے، کیونکہ روحانی حملے ہمارے اوپر ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم آگاہ نہیں ہوتے، ہم غافل رہ جاتے ہیں۔ اس غفلت سے بچنے کے لیے عادت بنا لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
کسی چیز کی طرف دل ریجھ جائے اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ غلط کام ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دل میں محسوس ہو کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور غفلت طاری ہو رہی ہے، کسی اور طرف ذہن جا رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بار بار اپنے آپ کو عادت ڈال لیجئے. اس سے اللہ تعالیٰ کی حوالے سے بھی ہماری یاد دہانی ہو جائے گی، اور یہ جو روحانی طلب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ روحانی طلب ہمارے لیے ایک ڈھال کے طور پہ آ جائے گی. اچھا، جو اس میں شیطان ہے، شیطان کے حوالے سے جلدی سے 2-3 باتیں کر لیتے. شیطان کون ہے؟ جنوں میں سے ایک ہے، ابلیس اس کا نام ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے شیطان جو لفظ ہے، شیطان یہ شطنا سے نکلا ہے، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں ہر لفظ کی ایک جڑ ہوتی ہے جو 3 یا 4 حروف پر مشتمل ہوتی ہے. تو وہ جو 3 حروف ہیں شیطان کے، اس میں ہیں شطانہ، دور کیا گیا، شطانہ دھتکارا گیا. تو شیطان، آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے اندر آخر میں آن آتا ہے، اور رحمان، ہم نے اس بارے میں بات کی تھی. تو اسی طریقے سے شیطان یعنی ایک چیز جس کے اندر انتہائی شدت ہے، مستقل نہیں لیکن اس وقت انتہائی شدت ہے، دور کیا گیا، دور پھینکا گیا. انسان کا ازلی دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا کہ بھائی ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارے لیے بے شک ایک دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تو اسے دشمن کے طور پر لو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری خصلت معلوم ہے. ہم میں ایسے ایسے اصحاب بھی موجود ہیں جو کچھ عرصے کے بعد بھول جائیں گے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. میں ملک سے باہر ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہاں پہ کچھ لوگ تھے جو شیطان کی پوجا کرتے تھے. غیر مسلم ملک تھا، غیر مسلم لوگ تھے، لیکن ان میں سے کچھ تھے جو شیطان کی پوجا کرتے تھے. ہم حیران ہو جاتے تھے کیا. اور وہ کالی لپسٹک، مرد حضرات کالی لپسٹک لگا کے آنکھوں میں عجیب سا سرما ڈال کے پھر رہے ہوا کرتے تھے. ہمیں سمجھ آئی تھی ان کا مسئلہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہے ہیں، صرف مسلمانوں سے بات نہیں ہو رہی، تمام انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ میری مخلوق شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن کے طور پر لو. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، وہ اکیلا ہی نہیں بلکہ وہ اپنے ساتھ اپنی فوجوں کو بھی بلاتا ہے، اپنے لشکروں کو بلاتا ہے، تاکہ وہ اور تم لوگ سب پھر جہنم کے باسی ہو جاؤ. اچھا، اور شیطان کو ہم رجیم کہتے ہیں. رجیم کا مطلب پتھر مارا گیا، جیسے ہم رجم کرتے ہیں نا، جو حج کے لیے جب جاتے ہیں تو رجم کرنے کی جگہ ہے تو پتھر مارا گیا. تو شیطان اور رجیم کا مطلب وہ دھتکارا گیا، دوہرا دھتکارا گیا. موازنہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو 2 کلمات دیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے ساتھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دونوں کو میں نے ساتھ ساتھ لکھا ہے، ذرا ان کا موازنہ کیجئے، ایک ہی وزن پر ہیں. اعوذ باللہ، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، من الشیطان، دوسرے میں ہے الرحمن، الرجیم اس میں، اور یہاں پر الرحیم. اور ہم نے رحمان رحیم کا پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا، آج شیطان اور رجیم کا ذکر بھی ہو گیا. اچھا، اب ہم سورہ فاتحہ کے اوپر چلتے ہیں. سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے الحمدللہ رب العالمین کر لیا، الرحمن الرحیم کر لیا. آج ہم نے بات کرنی ہے مالک یوم الدین کی. پہلے ہم پچھلی دفعہ کا خلاصہ جلدی سے کر لیں. مجھے ذرا یاد دلائیے، الحمدللہ رب العالمین، مجھے ذرا یاد دلائیے کہ جب ہم رب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو رب، تو رب کا مطلب کیا ہے؟ رب وہ جو پالنے والا، پرورش کرنے والا، جو بہت عرصے تک ہماری پرورش کرتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ پیدائش سے پہلے سے ہو رہی ہے، موت کے بعد تک وہ رب ہمیں جانتا ہے، یہ وہ پرورش کرنے والا ہے. تو رب ہے ہمارا، جس سے ہمارا تعلق ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے رب کا جو تعلق ہوا اس کے مطابق ہم ہو گئے اس کے عبد، ہم ہو گئے اللہ تعالیٰ کے غلام. اور اس میں انسان کو عاجزی لانی پڑتی ہے اپنے اندر، انسان کو اپنے آپ کو نیچا کرنا پڑتا ہے، کسی اور کی بات ماننی ہے. کون؟ عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی بات مانی، انسان کو اپنے آپ کو نیچا کرنا پڑے گا. بہت ساری ایسی واقعات ہمارے سامنے آئیں گے، بہت سارے ایسے معاملات ہمارے سامنے آئیں گے جن میں ہمارا دل کچھ کرنے کا چاہ رہا ہوگا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ہم وہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور تمام عالموں کا اور دنیاؤں کا رب، ہم نے اس بارے میں کہا تھا رب العالمین. الرحمن الرحیم، اس میں ہم نے رحمان کی بات کی تھی، شدید توقع سے زیادہ جو اس وقت رحم کر رہا ہے، اور رحیم جو مستقلاً رحم کرے گا. اور ہم نے کہا تھا کہ قیامت کے دن جو مسلمانوں کے لیے خاص طور پر رحم ہوگا اس کا ذکر رحیم میں ہو رہا ہے. آئیے جناب اب بات کرتے ہیں آج ہم مالک یوم الدین کی. قرآن شریف کی تلاوت ایک سے زیادہ طریقے سے کی جاتی ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی؟ ایک سے زیادہ طریقے سے تلاوت کی جاتی ہے قرآن شریف کی. چند ایک ہمارے ساتھی ہیں، اچھا ماشاءاللہ کئی ساتھیوں کو معلوم ہے. تو یہ جو قرآن شریف کی مختلف قراءات ہیں
عام طور پہ 10 تک کہی جاتی ہیں، 7 احرف ہیں اور 10 قراءات ہیں. ان میں ایک لفظ کا ایک سے زیادہ تلفظ ہو سکتا ہے. تو آپ میں سے جتنے لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا، یہ آپ جان لیجئے کہ آپ کچھ مسلمان ممالک میں جائیں گے، یا پاکستان میں بھی کچھ علماء ہیں جو ورش میں مثال کے طور پہ قرأت کر سکتے ہیں، تو آپ وہ قرأت سنیں گے اور اپنے سامنے قرآن شریف رکھیں گے تو کبھی کبھی آپ کو ہلکا سا محسوس ہوگا یہ ایک مختلف طریقے سے لفظ ادا ہو رہا ہے. ان الفاظ میں سے ایک لفظ ہے مالک. ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین اس لیے کہ ہم جو قرأت فالو کرتے ہیں وہ اس کا نام ہے حفص عن عاصم. اس قرأت کے مطابق ہے مالک یوم الدین. مالک کا مطلب وہی اردو والا لفظ ہے. مالک کا مطلب جس کی ملکیت میں کوئی چیز ہے، ایسا ہی ہے نا، یہ مالک. لیکن جو ایک دوسری قرأت ہے ورش، اس میں اس کا تلفظ ہے ملک. ملک یوم الدین. ملک عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کو کہتے ہیں. ملک کہتے ہیں بادشاہ. یعنی کہ یہ جو مختلف قراءات میں ایک لفظ کا ایک سے زیادہ تلفظ ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اس لفظ کو سمجھنے کا موقع بڑھ جاتا ہے. مالک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہے، ملک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں الفاظ بتائے، مالک ملک. اللہ تعالیٰ مالک بھی ہیں، اللہ تعالیٰ بادشاہ بھی ہیں یوم الدین کے. اور یہ قرآن شریف میں مختلف جگہ پر اس چیز کی تائید ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما قدر اللہ حق قدرہ. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. والارض جميعا قبضته، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ پوری زمین اس کے قبضے میں ہوگی یوم القیامہ، قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ، اور تمام آسمان اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کی بات ہو رہی ہے. زمین بھی اللہ تعالیٰ کی، آسمان بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت. اور دوسرا لفظ ہے ملک یعنی بادشاہ. بادشاہ کیونکہ اس دن قیامت کے دن فیصلہ صادر کون کرے گا؟ قضات کون کرے گا؟ قاضی کون ہوگا؟ اللہ رب. اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس چیز کا بھی ذکر کرتے ہیں یوم ہم بارزون. اس دن جب وہ تمام واضح ہو جائے گا کہ وہ لوگ کون کون ہیں. لا یخفی علی اللہ منہم من شیء، اللہ تعالیٰ سے کچھ چیز بھی وہ چھپا نہیں سکتے. لمن الملک اليوم، اس دن بادشاہی کس کی ہوگی؟ عبداللہ بن عمر کی طرف سے ایک حدیث روایت ہوتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ لمن الملک اليوم، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس دن کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے متکبر، کہاں ہے دنیا کے جبار قہار جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے. لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار. تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ مالک اور ملک، مالک اور ملک یہ دونوں پھر ایک اور دو اور آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، اس دن ملک یعنی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہوگی. یحکم بینہم، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر فیصلہ صادر کریں گے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے جس دن عام لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کر سکیں گے، لین دین نہیں کر سکیں گے. والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا. مالک یوم الدین. اچھا یہاں پر یوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دن. عام طور پہ اس کا مطلب ہوتا ہے دن. دن کا دورانیہ ہمارے ہاں کیا ہے؟ 24 گھنٹے. 24 گھنٹے ہے نا. اچھا جس یوم کی یہ بات ہو رہی ہے اس کا دورانیہ 24 گھنٹے نہیں ہے، یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. اور قیامت کے دن کا دورانیہ ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے اس چیز پر کہ انسان کا ایمان کتنا ہے. تو اگر کسی کا ایمان بہت ہی پکا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے، آمین. تو اس کے لیے قیامت کے دن کا دورانیہ ہوگا نبی کریم کی حدیث کے مطابق عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت. جیسے میں نے آپ سے کہا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے. اور پھر اپنے درجے کے مطابق جو ایمان کم ہوتا جائے گا دورانیہ بڑھتا جائے گا. یعنی جو محسوس کرے گا نا انسان. اب ذرا سوچیے یار، آپ نے کہیں جانا ہو، آپ کو دیر ہو رہی ہو اور
کہیں کھڑے ہیں آپ کوئی کام کروانے کے لیے، لمبی سی قطار لگی ہوئی ہے، آگے 10 بندے کھڑے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ دوسری جگہ کوئی انتظار کر رہا ہے اور آپ جا بھی نہیں سکتے، اور آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گھڑی دیکھتے ہیں، محسوس ہوتا ہے نا کہ وقت لگ رہا ہے، محسوس ہوتا ہے نا یار یہ وقت گزر نہیں رہا، یہ وقت گزر نہیں رہا، انتظار کر رہے ہیں، وقت گزر نہیں رہا. لیکن مکمل طور پہ وقت 10 منٹ ہی لگے ہوتے ہیں. وہی 10 منٹ اگر آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کب لگا رہے ہوں پتہ نہیں چلتا، 10 منٹ گزر جاتے ہیں، اچھا 20 منٹ گزر گئے، معلوم ہی نہیں ہوا. وقت اس طریقے سے بھی مختلف ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں کا ایمان نہیں ہوگا ان کے لیے وہ دن، قرآن شریف کی آیت ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال، 50,000 سال یہ وہ ایک دن ہوگا. حتیٰ کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اتنے تنگ آ جائیں گے کہ انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا رب قیامت برپا کر دے، مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد میرا حشر کیا ہونا ہے، لیکن اب انتظار نہیں ہوتا، وہ اتنا لمبا دن ہوگا. یہ اس یوم کی بات ہو رہی ہے. جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اس کا مطلب ایسا دن نہیں ہے جو ہمارا دن ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ دن ہے جو 50,000 سال کا دن ہو سکتا ہے. اچھا اب اگلا لفظ آ گیا جناب الدین. الدین، دین کا عام طور پہ مطلب کیا ہے جناب؟ دین کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں مذہب، ایسا ہی ہے نا، جو ہمارا دین ہے، یعنی جو ہمارا تدین ہے، جس کے اوپر جس چیز پہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہمارا دین ہے، یہ اسلام ہمارا دین ہے مثال کے طور پہ. لیکن دین کا ایک اور مطلب ہوتا ہے فیصلہ. فیصلہ تو یوم الدین فیصلے کا دن، یہ وہ فیصلے کا دن ہے. اور ہم اگر اپنے روزمرہ زندگی سے کوئی مثال لینے کی کوشش کریں تو یہ نتیجے کا دن ہے. نتیجہ نکلتا ہے نا امتحان کا، جنہوں نے امتحان دیا ہوتا ہے ان کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، یہ وہ دن ہے، نتیجے کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ صادر فرمائیں گے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک تو سب دنوں کے ہیں، اس دن کا ذکر کیوں؟ وہ خاص وجہ ہوگی نا، ذرا غور کیجئے، اس دن کا ذکر کیوں؟ وہ خاص دن ایک ایسا دن ہے کہ اس جیسا دن کبھی نہیں آیا، اور قیامت تک ایسا دن نہیں آئے گا. یہ وہ دن ہے جس میں ازل سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام لوگ ایک وقت میں ایک جگہ پہ کھڑے ہوں، روبرو کھڑے ہوں اور اپنے نتیجے کا انتظار کر رہے ہوں. یہ وہ ایک خاص دن ہے، وہ دن ہے جو کہ انسان کی زندگی کا نتیجہ ہے، اور انسان کی اس دنیا میں جو بھی طاقت ہے اس کا زوم اس دن ختم ہو جائے گا. یہ ہے مالک یوم الدین کی تشریح. اس میں یہ تو لفظی ترجمہ میں نے کرنا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ ہم سب ایک پیج پہ آ جائیں کہ مالک کا مطلب کیا، یوم کا مطلب کیا، دین کا مطلب کیا، مالک اور ملک میں کیا فرق ہے. اب یہ ابتدائی باتیں ہو گئی. اب ہم اس چیز کے اوپر آتے ہیں کہ اللہ کو مالک ماننا انسان کے لیے کیوں ضروری ہے. انسان کی ایک فطرت ہے، وہ فطرت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اس فطرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف میں جگہ جگہ تلقین کرتے ہیں انسان کو اپنی بدترین خصلتوں سے بچانے کے لیے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ میری یہ مخلوق کیا کرے گی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہے، آپ کا اپنا بچہ ہے یا بھتیجا ہے یا بھانجا ہے، آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسے عادت ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کوئی خطرناک کام کرنے کی. کبھی کوئی بجلی کا مثال کے طور پہ وہ پلگ ہے اس کے ساتھ کھیل رہا ہوگا، کبھی پنکھے میں انگلی ڈال رہا ہوگا، کبھی مثال کے طور پہ پلیٹ میں چھری پڑی ہے تو اس کو اٹھا لے گا، اس کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کرے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کو اس چیز کی عادت ہے، وہ بڑا ہو رہا ہے، آپ اسے تلقین کرنا چاہیں گے نا، یہ خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے ہاتھ کٹ جاتا ہے، اس سے بجلی کا کرنٹ لگ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. ایسے تلقین کریں گے آپ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی عادت ہے. جس چیز کا پتہ ہے آپ اسے بچانے کی کوشش کریں گے. ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بھی ہمارا پتہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے کہ ہم انسان ہیں اس میں پڑ جائیں گے.
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل للمؤمنین، نبی کے وسلم مومنوں کو بتائیے، جو ایمان لائے ان کو بتائیے، آئیں یغضوا من ابصارہم، اپنی نظریں جھکائیں. نظریں جھکائیں مطلب کیا ہے اس کا؟ نظریں جھکانے کا مطلب جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے یا گھور کے دیکھنے سے منع کیا ہے، پہچان کے اس کے بعد نظریں نیچے کر لیں. مؤمنین میں مرد حضرات بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، سب کو کہا نظریں جھکائیں. اچھا، اب جب اس کی ہم تشریح کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جناب اس سے معاشرے پہ بڑا فرق پڑتا ہے. یقیناً پڑتا ہوگا. ہم کہتے ہیں جناب اس سے عورتوں کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف فرمایا یقیناً ہوتی ہوگی، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ اس کو ہوتا ہے جس کو آنکھیں نیچے کرنے کا کہا جا رہا ہے. کیونکہ نبی رسول کی ایک حدیث کے مطابق اگر ہم ایسی چیزیں دیکھیں جو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو نماز کی مٹھاس لے لی جاتی ہے. پھر بڑا عرصہ آتا ہے نماز کے اندر جو ایک حلو انسان محسوس کرتا ہے، ایک مٹھاس محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بنتا ہے، وہ لے لی جاتی ہے. بڑا عرصہ آتا ہے پھر واپس آتی ہے. اور اگر وہ کنیکشن نہیں ہوگا تو پھر انسان ہو سکتا ہے ایسا ایسا دور ہونا شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا. میرا ایک چائنیز دوست تھا، اور آپ کو پتہ ہے چائنیز ان کے عقیدے کے اندر وہ اپنے آباء و اجداد کو مقدس مانتے ہیں. اپنے آباء و اجداد کو تاؤسٹ جو ہوتے ہیں نا، ان میں وہ آباء و اجداد کو مقدس مانتے ہیں. اور کنفیوشس کے کہے ہوئے بڑے اچھے اچھے کچھ ان کے پاس کہاوتیں ہیں، ان سے وہ اپنی زندگی کا ڈھنگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں بڑی باحکمت باتیں بھی ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کنفیوشس شاید ایک نبی ہو جو بھیجا گیا ہو ان لوگوں کی طرف، اور ان لوگوں نے ایسا تحریف کرتے 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 اس کی تعلیمات بگاڑ دی. خیر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک بات کرتے ہیں ین یانگ کی. ین یانگ آپ نے شاید دیکھا ہو، ایک سیاہ اور سفید نشان ہے جو کہ ایک دائرے کی شکل میں ہے، ین یانگ. اچھا، ان سے پوچھے اس کا مطلب کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ اچھائی اور برائی اکٹھی ہوتی ہے ہمیشہ. تو میں نے ان کی یہ بات سنی، میں نے کہا اچھا یہ ہم عزت کرتے ہیں دوسری تہذیبوں کی بھی، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت ہر جگہ پھیلا دی، اور حکمت مومن کی میراث ہے، جہاں اسے ملتی ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم ان سے بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ ین یانگ والی بات میں نے ان سے سنی تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم انسان کو اچھا سمجھتے ہو یا برا فطری طور پہ؟ تو اس نے کہا انسان فطری طور پہ برا ہے، لیکن اگر بہت کوشش کرے تو اچھا ہوگا. میں نے اپنے کچھ کرسچن اور گورے دوست تھے، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا انسان فطری طور پہ اچھا ہوتا ہے. لیکن کچھ اور نے کہا نہیں، مین از بورن ان سن، یعنی کہ انسان فطری طور پہ گناہ گار ہے. تو یعنی مجھے اس میں کنفیوژن سی ملی. ہمارے ہاں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ ایک انسان کا نفس ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیسا ڈھالا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے ایک نیوٹرل لفظ بنایا، ہمارا نفس اللہ تعالیٰ نے نیوٹرل بنایا، اس کے بعد اس میں الہام کر دیا فجور اور تقوی دونوں کا، اچھائی برائی دونوں کی اس کو چوائس دے دی، مرضی ہے. قد افلح من زکاها، تو کامیاب وہ ہوا جس نے اس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کو مالک یوم الدین مان کر سب کے سامنے بھی اور اکیلے میں بھی وہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا تھا. ایسے ہوتا ہے نفس کا تزکیہ، بھرے مجمع کے سامنے بھی اور اکیلے میں بھی جب کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کو مالک یوم الدین مان کر وہ کرنا جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع کیا تھا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اپنے نفس کو زمین میں رگڑ دیا وہ پھر ناکام ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ فیصلہ کرنے کی قوت دے دی. آپ کے پاس اس فیصلے کرنے کے موقع روز آتے ہیں، میرے پاس وہ موقع روز آتے ہیں. ہم نے جس طرح کے موقع جس طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی، نفس کا تزکیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ تب ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو مالک یوم الدین مانتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن میرا فیصلہ ہوگا. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ سویٹنر ڈال دی کہ اس دن کا دورانیہ بھی ہمارے لیے کم ہو جائے گا. اچھا یہ تھی جناب مالک یوم الدین. اب ہم آتے ہیں
ایاک نعبد و ایاک نستعین. لفظی ترجمہ جلدی سے. اس میں پہلے بات ہو رہی ہے ایاک، صرف آپ کی ہی. ایاک مطلب ہے صرف آپ کی ہی. تو جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں نا تو آپ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب ہے صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرتے. ایاک نعبد، نون بتائیے نون کس چیز کے لیے؟ جن لوگوں کو عربی سے ہے تھوڑی سی واقفیت. نعبد ہم سب، ایاک نعبد یعنی ایک اجتماعی بات ہو رہی ہے. نعبد اگر یہاں پہ الف آتا نا اعبد تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں. یہاں پہ نون آئے نعبد ہم سب، اجتماعی بات ہو رہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پر ایک بہت بڑی تبدیلی پچھلی آیات کی نسبت آئی ہے. میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا تبدیلی نظر آئی ہے اس آیت میں اور باقی آیات میں. یہ جناب آپ کے سامنے ترجمہ ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے. ایک بہت بڑی تبدیلی یہاں پر آئی ہے، باقی آیات سے مختلف ہے. سوچیے ذرا، غور کیجیے. قرآن شریف ہمیں تدبر کرنے کی دعوت دیتا ہے. تدبر کیجیے. دوبارہ اس میں فعل ہے، صحیح، اچھا ابتدا ہوگی، آگے چلیے. اور آپ صحیح راستے پر ہیں. واو ہے اس کے اندر، صحیح. ایک فرق یہ بھی ہے، اچھا اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھاؤں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے گفتگو یوں کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اس کے بعد ہماری بات شروع ہو گئی. بالکل، اس کو ہم کہتے ہیں التفات. التفات کا مطلب ہے رخ تبدیل ہو جانا. تو عربی زبان میں جب تقریر کی جاتی ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، ویسے اردو کی تقریروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، تقریر کی جاتی ہے تو زور بیانی میں، شعلہ بیانی میں گفتگو کرتے کرتے ہم کسی اور کے منہ کے کلمات بھی ادا کرتے ہیں. دیکھیے پہلے کیا ہو رہا تھا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بڑا مہربان نہایت رحم والا، جزا کے دن کا مالک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یعنی پہلے بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے کوئی تیسرا شخص بات کر رہا ہے، لیکن اب اچانک بات ہونی ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی بات ہونی شروع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسے کہتے ہیں التفات. قرآن شریف میں یہ جگہ جگہ آتا ہے. اور اگر انسان کو عربی زبان سے شغف ہو، عربی زبان سے تھوڑی دلچسپی ہو، تو التفات میں انسان کے لیے ایک جھنجھوڑنے والا اثر ہوتا ہے. بات ہو رہی ہے ایک انداز میں بات ہو رہی ہے، اچانک انداز تبدیل کر دیا تو انسان اچانک کھٹک کے مڑ کے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا یہ کیا بات ہوئی، ایاک نعبد، یہ کیا بات ہوئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ہم نے یہاں پہ کہا کہ یہ ہے التفات، رخ تبدیل ہو گیا، گفتگو کا رخ تبدیل ہو گیا. یہاں پر اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت ایک ایسا عمل ہے جو ہم اپنے جسم سے کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، ہم روزہ رکھتے ہیں جسمانی، ہم حج کرتے ہیں جسمانی، ہم نماز پڑھتے ہیں جسمانی، یہ جسمانی عمل ہے. ایاک نعبد، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اصل میں مدد بھی ایک طرح کی عبادت ہے، مدد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے جو دل سے کی جاتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت کے جناب 3 ستون ہیں، ان میں سے ایک ہے محبت، کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس سے محبت کی جائے. دوسری ہے امید، کہ جس سے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں ہمیں کو امید ہے کہ بھئی اس عبادت کی وجہ سے میرا اس رب سے تعلق گہرا ہوتا جائے گا، الرحمن الرحیم سے. اور تیسرا خوف. عبادت کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، جس کی عبادت کی جائے اس کا ایک دل میں خوف بھی ہوتا ہے. وہ خوف مالک یوم الدین میں نظر. دیکھیے سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس کا اظہار ہے. الرحمن الرحیم، اب یہاں پہ ہماری امید ہے کہ ہم پر رحمت نازل فرما دے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں ہمارے رب، ہم پر رحمت نازل فرما دے، تیری رحمت پر ہی ہمارا انحصار ہے.
اس کے بعد خوف، مالک یوم الدین، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ایک نتیجہ ایک دن نکلنا ہے، آپ مالک یوم الدین ہیں، ہمارے دل میں اس کا خوف بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عمرو بن جموح۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، مدینہ تشریف لے کے گئے، تو وہاں پر ان کے صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر، ان کو پہلے بھیج دیا تھا تبلیغ کرنے کے لیے۔ وہ تبلیغ کرتے رہے، 1 سال 2 سال وہاں پہ رہے، بہت سارے لوگ مدینہ میں مسلمان ہو گئے۔ تو انہوں نے پھر دعوت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ شریف میں ہیں، آپ کے اوپر بڑا یہاں پر آپ کے شہر کے لوگ ظلم کر رہے ہیں، آپ آئیے ہمارے پاس۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کی اس دعوت پر لبیک کہا اور ہجرت ہوئی اور مدینہ تشریف لے گئے۔ اچھا، جب حضرت مصعب بن عمیر تبلیغ کر رہے تھے تو ایک گھرانے کے کئی افراد مسلمان ہو جاتے تھے، اکا دکا رہ جاتے تھے۔ مدینہ میں اس کا بڑا مثبت اثر تھا، عام طور پہ لوگ پورا گھرانہ مسلمان ہوتا تھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ 3-4 افراد مسلمان ہو گئے، ایک آدھ بندہ رہ گیا۔ تو حضرت عمرو بن جموح کے گھر بھی ایسا ہی ہوا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، معاذ، معوذ اور خلاد، 3 بیٹے، تینوں بیٹے مسلمان ہو گئے، ان کی اہلیہ بھی مسلمان ہو گئی۔ حضرت عمرو بن جموح مسلمان نہیں ہوئے اس وقت تک۔ انہوں نے جو عربوں کا ایک بت تھا منات کے نام سے، انہوں نے اس کی کاپی بنوائی تھی، چھوٹی سی لکڑی کی، بڑی خوبصورت بہترین لکڑی کی کاپی بنوائی ہوئی تھی، وہ اپنے گھر میں اس کو رکھتے تھے، اور جو کام کرنا ہوتا تھا نا یہ اس سے مشورہ کرتے تھے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے مشورہ کیسے کرتے تھے؟ ان کا عجیب سا طریقہ تھا۔ وہ ایک بڑھیا کو بت کے پیچھے کھڑا کرتے تھے، اس کے بعد بت کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اس کی بڑی تعریف کرتے تھے، منات ایسا اور منات تو ایسا، منات تو ایسا، اور بتائیے مجھے منات آپ کہ میں اس معاملے میں کیا کروں؟ اور پیچھے سے بڑھیا جواب دیتی تھی، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت بڑھیا کے ذہن میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے اور پھر بڑھیا جو جواب دیتی ہے مجھے وہ کرنا ہے۔ تو بڑے عقیدے کے بڑے پکے تھے اس طریقے سے، اور یہ اپنے بت کی عبادت کرتے تھے۔ اب یہ میں آپ کے سامنے عبادت کی جو 3 ستون ہیں یہ میں نے کسی وجہ سے رکھے ہیں، اور عمرو بن جموح کی مثال میں کسی وجہ سے دے رہا ہوں کہ عبادت کسی چیز کی بھی کی جائے اس میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے تبھی عبادت کی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی امید ہوتی ہے۔ اب عمرو بن جموح کو امید تھی کہ مجھے مشورہ صحیح ملے گا، یا مثال کے طور پہ میرا کوئی معاملہ حل کر دے گا، یہ میری کوئی مشکل کشا کر دے گا، اور خوف بھی تھا کہ اگر میں نے نہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو حضرت عمرو کے گھر میں جتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان میں سے ان کے بیٹوں کو یہ سوچا کہ بھائی ہمارے والد صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ان کی حالت میں موت ہو جائے، ان کی عمر 60 سال سے اوپر تھی کہیں، تو وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو جائے اور اسلام نہ لائیں۔ تو نے اپنی والدہ سے بات کی، ان کی والدہ نے اپنے شوہر سے بات کی کہ آپ نے بھائی وہ سنا ہے ہمارے بیٹے جاتے ہیں وہاں پر اور مصعب بن عمیر کی باتیں سنتے ہیں، آپ نے سنا ہے وہ؟ تو عمرو بن جموح نے کہا کہ ہیں وہ مصعب بن عمیر کی باتیں سنتے ہیں، وہ تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو تم انہیں منع کرو۔ اور ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ کم از کم سن تو لیں کہ وہ کہتے کیا ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بلانا میرے پاس۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے بیٹوں میں سے کسی ایک کو بلایا، خلاد کو یا معاذ کو، مجھے بھول گیا، ان میں سے ایک بیٹے کو بلایا۔ تو وہ بیٹا ان کے پاس آیا اور کہا جی ابا جان۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی مجھے بتاؤ مصعب بن عمیر تمہیں کیا سناتا ہے؟ ان کے بیٹے نے سنائی سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ عمرو بن جموح کو معلوم تھا اللہ کون ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ منات سے اوپر اللہ ہے، یہ جانتے تھے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں پر عمرو بن جموح کو کچھ اپنے دل میں محسوس ہونا شروع ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پہ آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن کے اوپر آپ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور وہ جو گمراہ ہوئے۔ عمرو بن جموح نے کہا یہ تو بڑا عمدہ کلام ہے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا ابھی تو آپ نے باقی چیزیں سنی نہیں، ابھی تو میں نے آپ کے سامنے چھوٹا سا ٹکڑا پیش کیا ہے، آپ کو تو باقی چیزیں سننی چاہیے، تو آپ کیوں نہیں آتے میرے ساتھ مصعب بن عمیر کی باتیں سننے کے لیے؟ تو عمرو بن جموح نے کہا کہ ہاں لیکن یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور میں اپنے منات سے مشورہ کیے بغیر ایسے نہیں کر سکتا۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ یہ منات تو لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے، یہ آپ کو کیا جواب دے گا؟ تو انہیں غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، تم منات کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو۔
میں اسے مشورہ کروں گا. خیر گئے, منات کے سامنے بڑھیا کو پیچھے کھڑا کیا, اسے کہا کہ مصعب بن عمیر آیا ہوا ہے, یہ بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے, لیکن صرف ایک بات ہے جو کہ ایسی کہتا ہے کہ جو مجھے اچھی نہیں لگتی. وہ کہتا ہے کہ میں تیری پوجا نہ کروں. تو کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ اب پیچھے بڑھیا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا, انتظار کرتے رہے. اب انہیں خوف یہ آیا کہ یا منات, یہ تو منات ناراض ہو گیا, اب تو کہیں ایسا نہ ہو کہ منات مجھ پر عذاب لے آئے. تو انہوں نے بڑا اس پہ عطر وطر لگایا, بڑی اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی, اور بڑے اپنے, مجھے معلوم نہیں وہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں, مجھے عطر کا معلوم ہے کیونکہ اس کی روایت آتی ہے. کوئی انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کوشش کی عبادت کرنے کی اس کی. اچھا ان کے بیٹوں کو خیال گزرا کہ ہمارے ابا جان جو ہے نا, یہ بڑا ان کو لگاؤ ہے اس بت کے ساتھ, ہمیں لگاؤ کسی طریقے سے ختم کرنا ہے. تو رات کو جب ان کے والد سو گئے تو ان کے بیٹے آئے اور انہوں نے اس بت کو اٹھایا اور لے جا کر ان کے قبیلے کا جو گندگی کا ڈھیر تھا وہاں پھینک دیا. اب صبح عمر جاگے, ان کی کوئی روٹین ہوگی, وہ گائے آئے باہر کمرے میں آئے, خاص کمرہ بنایا تھا اس کے لیے, غائب. انہوں نے کہا یہ منات کہاں گیا؟ اپنے فیملی والوں سے پوچھا, سب چپ, ادھر ادھر آگے پیچھے. انہوں نے کہا یہ چوری ہو گئی, ہمارے گھر میں کوئی منات لے گیا. تلاش کر رہے ہیں باہر ادھر ادھر, پورا علاقہ چھان مارا, آخر میں وہ گندگی کے ڈھیر پہ نظر آیا منات. ارے یہ منات, میرے منات تیرے ساتھ کس نے کیا؟ یہ اس کو اٹھایا, صاف کیا, دوبارہ عطر لگایا, واپس اپنی جگہ پہ نظر, اور کہا کہ ہمارے گھر میں کسی نے یہ نقب لگائی اور منات کو لے گیا, اور آئندہ ہم چاہیں گے کہ ایسے نہ ہو. اگلے دن منات کی اپنی طرف سے وہ دل شکنی دور کرنے کی انہوں نے کوشش کی, اور اس کے بعد پھر رات کو سو گئے. ان کے بیٹے نے رات کو پھر جا کے گندگی ڈیرے پہ پھینک دیا. صبح اٹھے, پھر وہی معاملہ ہوا, پھر وہ گئے, تلاش کیا, واپس آئے, منات کو رکھا, پھر دوبارہ عطر لگایا. اب ان کی محبت تو تھی, لیکن وہ محبت روز روز تلاش کرنے میں اور صاف کرنے میں آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو گئی. تو یہ معاملہ روز ہوتا رہا اور روز انہیں الجھن ہوتی تھی. تیسرا, چوتھا, پانچواں دن گزرا. اب تو جناب انہوں نے کہا کہ منات تیرے ساتھ روز کوئی ایسا کرتا ہے, یہ میری تلوار ہے, یہ میں تیری گردن میں لٹکا رہا ہوں, تو اپنا دفاع خود کرنا, کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہو. اس کے بعد یہ انتظار کرتے رہے اور پھر نیند غالب آ گئی, سو گئے. ان کے بیٹے آئے, انہوں نے اس دفعہ تلوار اتاری, منات کو اٹھایا, اس دفعہ اس ڈھیر میں نہیں پھینکا. وہ کوئی گندا سا کنواں تھا جہاں پہ تمام گندا پانی جمع ہوتا تھا. انہوں نے مرا ہوا کتا اس کے ساتھ باندھا اور اس کے اندر پھینک دیا. اب جناب یہ صبح اٹھے, بڑی مشکل سے تلاش کیا, گندگی ڈھیر میں ملا, ادھر ادھر دیکھتے رہے. آخر میں بڑی تلاش بسیار کے بعد پتہ چلا جناب وہ اندر پڑا ہوا ہے. اندر پڑا ہوا, اس کو کھینچ کے باہر نکالا تو دیکھا اس کے ساتھ مرا ہوا کتا بھی ایک بندھا ہوا ہے. تو تب انہوں نے کہا کہ اگر تو مشکل کشا ہوتا تو تیرے ساتھ کتا نہ بندھا ہوتا, اس کو چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا. حب, رجا, خوف, محبت, امید اور خوف, یہ تین چیزیں عبادت کے ستون ہیں. مطلب یہ کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں یہ تین چیزیں ہمیں محسوس ہونی چاہیے. میں جس مٹھاس کی بات کر رہا تھا جو نماز میں آنی چاہیے, وہ مٹھاس یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں محبت محسوس ہوتی ہے, ہمیں امید محسوس ہوتی ہے, اور ہمیں خوف بھی محسوس ہوتا ہے. تو یہ ہے جناب ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب آئیے ہم دہراتے ہیں مل کر کہ ہم نے آج مالک یوم الدین کیا اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا. میرے ساتھ دہرائیے ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں دیکھی. پہلے مالک یوم الدین کے بارے میں بتائیے, کون سے نقطے تھے اہم جو ہم نے دیکھے. مالک یوم الدین میں پہلا نقطہ مالک اور آواز نہیں, انصاف کے دن کا مالک ہے, اور اس دن کا بادشاہ بھی ہے, مالک بھی ہے, ملک بھی ہے. دن کا مطلب ہم نے دیکھا, یوم کا مطلب وہ 24 گھنٹے والا دن نہیں بلکہ 50,000 سال والا دن, جو کہ ایمان کی بنیاد کے اوپر کم ہو سکتا ہے. پھر ہم نے دین کی بات کی, دین وہ انصاف کے فیصلہ, صحیح. اچھا یہ ہو گیا مالک یوم الدین. ہم نے اس کے بعد اس کے اثر کی بات کی. مالک یوم الدین اگر ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, تو اس کا اثر ہمارے اوپر کس صورت میں آنا چاہیے؟ پبلک میں بھی, پرائیویٹ میں بھی, سب کے سامنے بھی, اکیلے میں بھی. ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے, اور ان چیزوں سے بچیں جن سے بچنے کا حکم دیا ہے. پھر ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین دیکھا, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی, اللہ تعالیٰ کی غلامی, اطاعت, فرما برداری, پوجا, پرستش, اس کے اندر وہ سب کچھ شامل ہے.
میں یہ اختتام کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک اسٹڈی، ایک ریسرچ کی گئی، غیر مسلموں نے کی، میں کتاب کا بھی حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں. کتاب کا نام ہے فیلنگز ایٹ اسٹیک، غالباً رابرٹ، اچھا اس کا مجھے سیکنڈ نام بھول گیا، موقع ملا میں یاد کر کے آپ کو بتا دوں گا. خیر وہ اس نے کتاب لکھی ہے معلوم کرنے کے لیے کہ انسان کی حصوں میں کیا کیا شامل ہے. حص، ہماری حصیں ہوتی ہیں نا، کیا کیا حصیں ہیں ہماری، بتائیے. حص، انسان کی حص کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ چکھنے کی ایک حص ہے ہماری، ایک حص ہے مثال کے طور پہ ہم محسوس کرتے ہیں کسی چیز کو اس طریقے سے، یہ ایک حص ہو گئی. سونگھنے کی ایک حص ہے. تو یہ جو مختلف احساس ہے ہمارے، ان میں ایک حص اس کی ریسرچ کے مطابق عبادت بھی ہے. انسان کی عبادت کی بھی ایک حص ہے. ہر انسان کی ایک انسٹنکٹ ہے کہ وہ عبادت کرے، اس کے اندر فطری طور پہ یہ چیز موجود ہے کہ وہ عبادت کرے. دنیا کی 99.9% آبادی کسی نہ کسی کی عبادت کرتی ہے، چاہے وہ شرک بھی کرتے ہوں، وہ کسی نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں. تو عبادت ایک انسان کی ایک ضرورت ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان مختلف چیزیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بے شک وہ نماز کی صورت میں ہو یا مدد مانگنے کی صورت میں ہو، اس طریقے سے وہ اکٹھی ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.